صحیفہ رحمت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پھر فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے نہیں پسند کرو گے۔ تو جب تم اسے پسند نہیں کرو گے تو پھر غیبت بھی مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، تو تم غیبت سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے رہنما اصول ہمیں نصیب کیے ہیں، اور جن کاموں سے اس نے ہمیں روکا ہے اگر ان سے رک جائیں تو ہماری اپنی معاشرت خوبصورت ہوگی، اور جو معاشرتی جرم ہیں جن سے باہمی تشتت، تفریق اور افتراق پیدا ہوتا ہے، ان کو شریعت اسلامیہ نے بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے تاکہ ایک پاکیزہ اور ستھرا معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ تو غیبت کسی کی پس پشت ایسی بات کرنا کہ اس تک پہنچے تو وہ اس کو ناپسند کرے، اور اگر وہ بات سچ بھی ہو تو پھر بھی وہ غیبت کے زمرے میں آئے گی، اور اگر وہ جھوٹ ہو تو پھر تو غیبت نہیں، پھر بہتان ہے۔ تو ایسا کسی کے اندر کمی، کوتاہی یا کسی کا کوئی ایسا گناہ جو اس کے اندر نفس الامر میں موجود ہے، اس کو پس پشت بیان کرنا تو یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اب کوئی کہے تو پھر اس طرح تو گزر نہیں ہوتی، کچھ چیزیں بیان کرنا ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ضابطہ ہمیں چھٹے پارے کے آغاز میں دیا کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، لیکن اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے تو وہ حاکم وقت کے پاس جا کے اس ظلم کی داستان سناتا ہے، تو وہ غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ یا کسی کا عیب بیان کرنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ کسی کو بچانا مقصود ہو، کوئی کہیں رشتہ طے کر رہا ہے تو کوئی کسی سے رائے مانگ لے تو ان کو بتلانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ خاندانی کمزوریاں ہیں تو آپ کا ان کے ساتھ نبھا نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ راویوں پر جو بحث کی جاتی ہے کہ یہ فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں جو ہے وہ قوی ہے، تو یہ حدیث کے سمجھنے کے لیے اور حدیث کی سند کو قوی اور کمزور جاننے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، تو وہ بھی غیبت نہیں ہوگی۔ تو غیبت اسی طرح ایسا شخص جس کی قربت لوگوں کا دین بگاڑ رہی ہے، نقصان دے رہی ہے، تو اس شخص سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے کچھ بتایا جائے تو وہ بھی غیبت نہیں ہوگی۔ لیکن جو بغیر کسی مقصد کے لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کے وہ امور بیان کیے جائیں جو ان میں نفس الامر میں موجود ہوں، حقیقت میں موجود ہوں، تو وہ غیبت ہوگی، اور اتنی سخت غیبت کی مذمت کی گئی کہ ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا، تو اس لیے غیبت بھی نہ کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی معروف روایت ہے، غیبت کے عنوان سے آپ جب بھی کسی سے کچھ سنتے ہوں گے تو یہ روایت ضرور سنتے ہوں گے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ایاکم والغیبہ فإن الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت سے بچو، اس لیے کہ غیبت جو ہے وہ بدکاری سے بھی، زنا سے بھی برا ہے۔ تو اس سے غیبت کی مذمت کے لیے یہ حدیث کافی ہے کہ اتنی بری چیز ہے کہ اس کو بدکاری سے بھی برا کہا گیا ہے۔
حضرت جبریل امین اور حضور علیہ السلام جب آسمانوں سے آگے بڑھے اور جنت دوزخ کے مشاہدے کیے گئے تو ایک قوم کو راستے میں دیکھا کہ وہ اپنے ناخنوں سے اپنے بدن کو نوچ رہے ہیں. تو حضور نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے بدن نوچ رہے ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا ہؤلاء الذین یغتاب الناس ویقعون فی اعراضہم. یہ وہ لوگ تھے کہ جو غیبت کیا کرتے تھے اور لوگوں کی عزتیں اچھالا کرتے تھے. کئی لوگوں کو بڑا چسکا ہوتا ہے لوگوں کے گھروں کی بات کرنا، لوگوں کے ذاتی امور میں تانک جھانک رکھنا، لوگوں کی پرائیویٹ زندگی کے اندر دخل اندازی کرنا. بلکہ ہم مساجد کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ مساجد میں کچھ لوگوں نے گوشے مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ نمازوں کے بعد مسجد سے باہر کھڑے ہو جائیں یا مسجد کے اندر کسی گوشے میں کھڑے ہو جائیں یا مختلف چوکوں کے اندر کھڑے ہو کر کے وہ لوگوں کی عزتوں پہ بات کرتے ہیں اور غیبت کا بازار گرم کرتے ہیں، جو عبادت کی ہوئی ہوتی ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. تو یہ کسی شخص کی بد نصیبی ہوتی ہے اور اس شخص کی ذلت و رسوائی ہوتی ہے کہ وہ اپنی کی گئی عبادت کو، اپنے نیک اعمال کو غیبت کے ذریعے سے برباد کرتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت کا جب دن ہوگا تو ایک بندہ جنت کی بجائے جہنم میں ڈالا جائے گا اور بڑی سزائیں بھگتنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو جنت میں بھیجا جائے گا. تو اللہ فرمائے گا یہ میں اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کی ہے. تو وہ کہے گا این صلاتی و صیامی و طاعتی، میں روزے رکھا کرتا تھا، میں نمازیں پڑھا کرتا تھا، میں بہت زیادہ نیک اعمال کیا کرتا تھا، تو وہ کدھر گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذہب عملک کلہ، تیرے سارے کے سارے عمل جو ہیں وہ لے گئے جن کی تو غیبت کیا کرتا تھا، جن کی تو چغلی کیا کرتا تھا، تو تیرے عمل جو ہیں وہ ان کے کھاتے میں چلے گئے اور تیرے پاس ایک عمل بھی نہیں ہے. تو ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور باہر نکل کے دروازے پہ یا دکان پہ کھڑے ہو کے تو غیبت شروع کر دیتا ہے، لوگوں کی عزتیں اچھالنے کا پروگرام مرتب کرتا ہے، طرح دار نوکدار باتیں کر کے کسی کی تذلیل کے منصوبے تراشتا ہے، تو وہ اپنی کی ہوئی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے. اسی طرح حج کے موقع پر بھی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب تنہائی میں گوشوں میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت وہ ایسے امور چھیڑ لیتے ہیں، ایسے عنوانات موضوع سخن بنا لیتے ہیں کہ لاکھوں روپیہ لگا کے صرف کر کے جو حج کیا اور حج کی مشقتیں صحیح، تکالیف صحیح، ان کو برباد کر دیتے ہیں. اسی طرح روزہ ہے تو جتنے بھی نیک اعمال ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور یقیناً ایسے لوگوں کی صحبت سے دور بھاگنا چاہیے، ایسے لوگوں کی صحبت سے دور بھاگنا چاہیے جن لوگوں کا مقصد زندگی ہی لوگوں کی آبروئیں اچھالنا اور غیبت اور چغلی کا بازار گرم رکھنا ہے. جس طرح خوراک کی ضرورت ہوتی ہے تو جب نفس بیمار ہوں تو جو برے نفس ہوتے ہیں ان کو بھی کچھ خوراک چاہیے ہوتی ہے، اور یہ اس طرح کی برائیاں ان بیمار نفوس کی خوراک ہوتی ہے. تو بیمار لوگوں کے پاس نہیں کھڑا ہونا چاہیے، ایسے جو روحانی امراض کا شکار ہوں، چونکہ یہ بیماریاں منتقل ہو جاتی ہیں اور برے بندے کی صحبت بھی اثر کرتی ہے اور نیک بندے کی صحبت بھی اثر کرتی ہے. اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو ان کے وجود سے جو انوار نکلتے ہیں وہ مرتب ہوں گے اس کے اثرات باطن پہ، اور برے بندے کی صحبت میں بیٹھو گے تو اس کے وجود سے بھی نحوستیں نکلتی ہیں جو جسم کے اندر سرایت کر جاتی ہیں. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ
کہ جو برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے تو ان کی گندی صحبت نے ان کے عمل برباد کر دیے، حتیٰ کہ وہ انتہائی بری زندگی گزارنے لگے۔ یہ نشہ پینے والوں کے پاس جو لوگ چند دن بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وہ بھی نشہ کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کی زبان گندی ہوتی ہے، چغلی، غیبت، لوگوں کی عزتیں اچھالنا، جن لوگوں کا معمول زندگی ہوتا ہے، آپ 10 دن ان کی صحبت میں بیٹھے وہ کام آپ بھی کرنے لگ جائیں گے۔ آپ کو نہیں پتہ لگ رہا ہوگا کہ میں کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوں، اور لوگوں کی بیٹیوں بہنوں کی باتیں کرنا، لوگوں کے گھروں کے امور کو ڈسکس کرنا، لوگوں کے امور زندگی میں دخل اندازی کرنا، لوگوں کی پرائیویٹ زندگی کے اندر دخل اندازی کرنا، یہ معمول زندگی بن جائے گا اور اس کو برا نہیں سمجھا جائے گا، اس لیے کہ جب دل پہ زنگ آ جاتا ہے تو بندہ محسوس نہیں کرتا۔ اسی طرح جن لوگوں کے عقائد اچھے نہیں ہوتے ہیں، گندے عقیدے کے حامل جو لوگ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی جن کی زبان غیر محتاط اور گندی ہوتی ہے اور سوچیں ان کی مکروہ ہوتی ہیں، ان کی صحبت میں آپ چند دن بیٹھ جائیں تو وہ رنگ بھی آپ پہ چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے رومی علیہ الرحمہ نے کہا کہ تا توانی دور شو از یار بد بدتر بود از مار بد، جہاں تک ممکن ہو تو برے یار کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ برا یار جو ہے وہ برے سانپ سے بھی زیادہ برا ہے، اس لیے کہ سانپ جب لڑتا ہے تو جان جاتی ہے اور برا یار جب لڑتا ہے تو ایمان جاتا ہے۔ تو اپنی حفاظت کرنی چاہیے اور برے لوگوں کی صحبت سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، وہ اعتقادی برائی ہو، وہ معاشرتی برائی میں مبتلا لوگ ہوں، یا وہ زبان کے گندے لوگ ہوں، لوگوں کی عزتیں اچھالنے والے ہوں، آبروؤں پہ حملے کرنے والے ہوں، وہ غیبت کرنے والے ہوں، وہ چغل خور ہوں، وہ بہتان تراش ہوں، تو ایسے لوگوں کی صحبت سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بلکہ فرمایا المستمع احد المغتابین، جو غیبت سننے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور بطیب خاطر اس کو سنتا ہے تو وہ بھی غیبت کرنے والوں میں شمار ہوگا، اس کو بھی وہی صلہ ملے گا، صلہ بد غیبت کا جو کرنے والوں کو ملے۔